ساؤتھ زون کے اندر 3 ڈسٹرکٹس آتے ہیں، اس میں کیماڑی، سٹی اور ساؤتھ ہے۔ اب تینوں اضلاع کے اندر جو ہے وہ جو افغان نیشنلز ہیں جو کہ اللیگلی یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر رہ رہے ہیں وہ کافی تعداد میں موجود ہیں، اور جو ہمیں ویسے اسپیشل برانچ یا ادر دیگر اداروں کی طرف سے رپورٹس ملتی ہیں ان کی زیادہ کانسنٹریشن جو ہے وہ کیماڑی ڈسٹرکٹ میں ہے اور ساؤتھ کے اندر بھی ہے۔ جیسا کہ آپ کے مشاہدے میں آیا ہوگا کہ جو کیماڑی ڈسٹرکٹ ہے وہ چونکہ آل دا وے جاتا ہے بلوچستان اب کو ٹچ کرتا ہے، تو وہاں پر کئی ایسی شینٹی جو ہے نا وہ آبادیاں نیبرہڈس وہ ہیں جہاں پر لوگ میک شفٹ کے طور پہ رہتے ہیں، کچی آبادیاں ہیں وہاں پر، تو وہاں پر کافی ایسے لوگوں کی تعداد موجود ہے جو کہ وہاں پر رہائش پذیر ہیں اللیگلی۔ دوسرا، اگر آپ ساؤتھ ڈسٹرکٹ کا دیکھیں جو ڈی ایچ اے کلفٹن کا ایریا ہے، تو وہاں پر بھی آپ کے مشاہدے میں آیا ہوگا کہ کئی لوگوں نے جو گھر جو ہے انڈر کنسٹرکشن ہے وہ ایسے چوکی داروں کو دیا ہوتا ہے جو کہ پتہ چلتا ہے کہ وہ افغانی ہے، تو وہ سارا دن جو ہے وہ اس کی رکھوالی کرتے ہیں، اور رات کو وہی افراد جو ہیں وہ کچرا چننے میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں لوگوں کی، اگرچہ یہ ایک اللیگل ایکٹ ہے۔ اور چونکہ ہمیں زیادہ شکایتیں یہ ملتی ہیں کہ یہ جو لوگ کچرا اٹھانے والے ہیں یہی کرائم جو ہے نا وہ بھی کرتے ہیں، کسی طرح سے گاڑیوں کے شیشے اتار لیتے ہیں کئی دفعہ، اسی طرح سے کئی دفعہ لوگوں کی ریکی کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں، لوگوں کے گھر کے باہر چوریاں جو ہیں وہ کرتے ہیں، چونکہ یہ لوگ آپ یہ سمجھیں کہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں وہ پھر ایک کلچر آف جو پاورٹی اور ان امپلائمنٹ اور اس کے علاوہ کرائم اس میں یہ چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ڈرگز بھی استعمال کرتے ہیں، اور ڈرگز استعمال کرتے پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے کرائم جو ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے مشاہدے میں یہ چیز بہت دفعہ آ چکی ہے کہ یہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں یہ ہمارے لیے بہت زیادہ وہ مسائل کا باعث ہیں۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بھی کافی دفعہ سجیشنز دی ہیں ارباب اختیار کو، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل اور پروونشل لیول کے پر بھی ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے کہ ان کے خلاف یونیفائڈ مینر کے اندر کارروائی کی جائے۔ اب اس میں ایک تو یہ ہو گیا کہ واٹ از ٹو بی ڈن یہ ہے کہ دے ہیو بین گیون اے ڈیڈ لائن، کہ اس ڈیڈ لائن کے مطابق یہ یہاں سے چلے جائیں، والنٹیرلی چلے جائیں۔ اگر وہ نہیں جاتے تو پھر یہی ہے کہ ان کے خلاف لیگل ایکشن جو ہے وہ ہم بتدریج کرتے جا رہے ہیں۔ اس میں اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی جو بھی افراد کو گرفتار کیا جاتا ہے اگر تو کرائم میں ملوث ہیں تو ہم ان کے اوپر کرائم کا پرچہ تو دیتے ہی ہیں، جیسے 392 397 پی پی سی کے ایکٹس ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ افراد ان کے پاس کوئی اپنی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے، آئی ڈی کارڈ نہیں ہے پاکستان کا، تو ان کو ہم یہی کرتے ہیں کہ آپ ان کو فارن ایکٹ کے اندر جو ہے وہ گرفتار کرتے ہیں۔ ابھی جو آپ نے سنا ہوگا کہ تذکرہ کارڈ بھی ایک ہے، وہ بھی ان کا جو ای کارڈ ہے ان کے پاس نیشنلز کو، اس کو بھی اب انہوں نے کہا گیا جی کہ 1 مہینے کے اندر اندر وہ بھی جو ہے نا ملک کو چھوڑ دیں۔ تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اب یہ تاکید کی گئی ہے کہ نہ صرف ان لوگوں کو یہاں سے ایوکٹ کریں، یہاں سے ڈپورٹ کریں، اس کے علاوہ ان کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ لیگلی ڈسپوز آف کیا جائے، ٹھیک ہے، چونکہ وہ کافی جو ہے ایسے کاروباروں میں جو کہ اسمگلنگ، اس کے علاوہ ذخیرہ اندوزی، قبضہ مافیا، اس میں بھی یہ ان کو ملوث پانے کی ہمیں اطلاعات ملی ہیں، اور اس کے اوپر نہ صرف ہم سروے کر رہے ہیں، اس کے اوپر انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے خلاف جو ہے وہ ہم ایکشن بھی لے رہے ہیں۔ تو جیسا کہ 1 مہینے کے اندر اندر ہم نے تقریباً کوئی 400 کے قریب لگ بھگ جو ہیں وہ افراد کو ہم نے گرفتار کیا ہے، اور ان کو پھر رپورٹ ہم کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم دیگر جو ادارے ہیں جیسے محکمہ جیل ہے سندھ حکومت، اس کو بھی ہم نے ایک لوپ میں لیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو بارڈر کے اوپر اتھارٹیز ہیں ان کو بھی ہم کر رہے ہیں۔ اب یہ سلسلہ ویسے تو کافی دیر سے چلتا آ رہا ہے، مگر پہلے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بارڈر کے اوپر فینسنگ نہیں تھی، اس وجہ سے کراس بارڈر موومنٹ بہت زیادہ تھی۔ اس کو اب کافی حد تک ہم نے قابو کر لیا ہے، مگر پھر بھی کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر کئی دفعہ یہ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر
کہ وہاں پر کوئی اگر باڑ کہیں سے کوئی کمپرومائز ہے یا پھر کچھ ایسا ہی صورتحال ہے تو اس کو یہ کراس کر لیتے تھے پہلے، مگر ان چیزوں پہ اب کافی حد تک جو ہے وہ قابو پا لیا گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہمارا ایک فوکس ہے اور جو ہمارا ارادہ ہے اس کو اگر ہم ایسی طرح چلاتے رہے تو مجھے امید ہے کہ جلد جو ہے نا ہمیں اس چیز سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس سے نہ صرف کرائم کنٹرول، اس کے علاوہ جو ہماری اکانومی کے اوپر جو برڈن پڑا ہوا ہے ان کو سسٹین کرنے کا، اور وہ جو ڈفرینٹ اکانومی کے ہیں سیکٹرز ہیں اس کو انہوں نے ایک ہائی جیک کیا ہوا ہے اپنے اللیگل ایکٹس کے تھرو، کہ یہ موومنٹ کرتے رہتے ہیں کراس دی بارڈر، جیسے ایران کے ساتھ یا ہمارے جو افغانستان کے ساتھ موومنٹ ہے بارڈر کی، اس کو یہ فائدہ اٹھا کے وہاں سے کافی اسمگلنگ کا سامان لے آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہم نے کماڑی کے اندر پچھلے ایک فورٹ نائٹ کے اندر 15 دنوں کے اندر ہم نے تقریباً 2 سے 3 ارب جو ہے وہ کسٹم کے ساتھ مل کے جو ہے ان ایسے گوداموں کے اوپر ہم نے ایکشن لیا ہے، ایسی گاڑیوں کو، ایسے ٹرکوں کو ہم نے جو ہے کانفiscate کیا ہے جس میں اسمگل شدہ مال جو تھا وہ اویلیبل تھا۔ اور اب یہ چیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مزید آگے بڑھے گی۔ اب ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ پہلے تو ہم یہ کرتے تھے کہ کسٹم کے ساتھ کسی جگہ پر گودام کو ریڈ کرتے تھے، پھر وہاں سے اس کو سامان کو وہاں سے ٹرانسفر کرتے تھے کسٹمز کے پاس، پھر اس کے بعد اس کو لیگلی ڈسپوز آف کیا جاتا تھا۔ اب ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ چونکہ چنک جو ہے ٹارگٹ ایریا بہت زیادہ ہے، اب ہم یہ بھی کارروائی کریں گے کہ جس جگہ کے اوپر ہمیں ملتا ہے ایسا کوئی مواد ملتا ہے، ایسا سامان ملتا ہے، ہم اس کو اسی گودام کے اندر جو ہے وہ سیل کر دیں گے، اور اس کو جو ہے نا لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے وہ ٹیک اوور کریں گی، اور پھر اس کو پھر وہاں سے ہی ڈسپوز آف کروایا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں گے اگلے دنوں میں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس والیوم کو جو ہم نے ابھی جیسے کیپچر کیا ہے اس میں مزید جو ہے نا آپ کو اضافہ ملے گا۔ جو ہمارا بیسک لیول ہے، تھانہ لیول ہے، اس کے اوپر کئی ہمیں اطلاعات ہیں ایسی کہ کون کون ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کو یہاں پر پشت پناہی کرتے ہیں یا پھر ان کو جو ہے وہ سپورٹ دیتے ہیں، سپورٹ ایک نیٹ ورک دیتے ہیں۔ اور بات یہی ہے کہ جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پر یہ چیزیں بڑی واضح ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ جو ہے نا وہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہاں پر موجود ہیں جو کہ انلیگل کام کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے۔ لسٹیں بھی تیار کی جا رہی ہیں ابھی، اور مجھے امید ہے کہ جلدی جو ہے نا اس کے اوپر ہمیں مزید کلیئرٹی آ جائے گی، کیونکہ یہ چیزیں وہی ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم اس چیز کو خطل جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، یا پھر ایسی کوئی ریشل پروفائلنگ والا جو جیسے ہوتا ہے وہ ایسا ایلیمنٹ نہ ہو۔ ہم صرف لیگل چیز کے اوپر لیڈ آن ہوں گے، اور لیگلٹی جو ہے اس چیز کی، اور وہ یہی ہے کہ جس کے پاس ہمارا پاکستان کا CNIC ہے تو وہ تو جہاں پر ہمارا شہری ہے اس کو تمام رائٹس حاصل ہیں، مگر جو الیگل امیگرینٹس ہیں وداؤٹ اینی ویزا، وداؤٹ اینی پیپرز، ان کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے۔ تو وہ اس لیے جو وہ آتے جائیں گے ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے رہیں گے، اور ہم اس چیز کو انشور کرانا چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ وہاں چلے جائیں تو پھر وہاں سے واپس نہ آئیں۔ اور مگر اس میں کلیئرٹی ضرور ہونی چاہیے آپ کو بھی، میں سمجھتا ہوں کہ ریفیوجیز ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور جو انلیگل امیگرینٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اور تیسرا جو ہے ایلیمنٹ ہے کہ جو لوگ کرائم میں انوالو ہیں وہ تو سب سے زیادہ جو ہے ان کی وہ میں سمجھتا ہوں سرکوبی، ان کی نشاندہی اور ان کی ڈپورٹیشن بہت ضروری ہے۔